تو اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ وہ ایک زمانہ تھا، ایک درخت کو لوگ پوجنے لگے، تو وہاں ایک صوفی تھا، عبادت گزار تھا، شب زندہ دار تھا۔ اسے پتا چلا کہ لوگ درخت کو پوج رہے ہیں، تو اس کے دل میں بڑی غیرت جاگی، توحید کی غیرت ہوتی ہے، وہ جاگی اور وہ کھڑا ہوا، اس درخت کو کاٹ دوں گا جس کو لوگ اللہ کا شریک سمجھ رہے ہیں اور پوج رہے ہیں۔ ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے نکلا۔ راستے کے اندر شیطان کھڑا تھا، اس نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا، اور شیطان نے راستہ روکا، اس نے پٹک کے شیطان کو زمین پہ مارا اور اس کی چھاتی پہ بیٹھ گئے۔ شیطان بہت مکار ہے اور وہ ہر ایک کو ایک طریقے سے نہیں لوٹتا، اس کے بڑے مکر و فریب اور دجل و تلبیسات ہیں۔ اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، اس نے کہا جناب آپ عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، شب زندہ دار ہیں، آپ درخت کو کاٹیں گے، لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، پھر آپ کو ان کے مقابل کھڑا ہونا پڑے گا، اور سویرے شام لڑائی ہی لڑائی، آپ کی عبادتوں کے وقت میں خلل آئے گا۔ تو آپ نے ان کی قبر میں تھوڑا جانا ہے، آپ کی قبر اپنی ہے، ان کی قبر اپنی ہے، آپ چھوڑیے ان کو۔ اور ساتھ ہی کہا کہ جب آپ مصلی اٹھایا کریں گے تو نیچے سے ایک درہم مل جایا کرے گا آپ کو، تو آپ اس سے اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیا کریں گے، اور یہ آپ فارغ البال بھی ہو جائیں گے۔ اس طرح باتوں میں لگایا اور وہ زاہد صاحب واپس آ گئے، نماز پڑھی، مصلی اٹھایا، درہم ملا، بڑے خوش ہوئے اور دلیلیں تراشنے لگے۔ واقعی مجھے کیا لگی، تمہیں غیر سے کیا، تم اپنی نبیڑو، تم اپنی قبر میں جانا ہے، جائیں وہ بھاڑ میں، مجھے کیا لگے، مجھے ان کے بارے میں کیا پوچھا جانا ہے۔ نمازیں پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد مصلی اٹھاتا ہے تو ایک درہم ملتا ہے۔ کافی دن گزر گیا، دل بھی آہستہ آہستہ مردہ ہو گیا۔ ایک دن مصلی اٹھایا تو کوئی درہم نہیں نکلا، پھر دوبارہ کلہاڑا اٹھایا، اٹھا، راستے میں پھر شیطان کھڑا تھا، کہا کدھر جا رہے ہو، کہا درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا۔ اس کو تجربہ تھا کہ میں اس کو پٹک کے زمین پہ مارا تھا، یہ میرے سے طاقتور تو ہے ہی نہیں۔ اس نے پھر گریبان سے پکڑ لیا، شیطان نے پٹک کے زمین پہ مارا اور چھاتی پہ بیٹھ گیا۔ وہ زاہد صاحب پریشان ہو گئے، شیطان کو کہنے لگے کہ یہ کیسے ہوا، میرا تو تجربہ ماضی کا یہ تھا کہ میں طاقتور ہوں اور تم کمزور ہو، لیکن اب تم نے پٹک کے مجھے زمین پہ مارا۔ تو کہا صاحب اس دن تم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے تھے، آج تم درہم کے لیے جا رہے ہو۔ تو جب عمل میں خلوص نہیں رہتا تو پھر عمل نہیں رہتا، عمل میں قوت نہیں رہتی، پھر سجدے بے روح ہو جاتے ہیں، نمازیں بے ذوق ہو جاتی ہیں، صفیں کج دل پریشاں، سجدے بے ذوق کہ وہ جذب اندروں باقی نہیں۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ ہے باقی مگر تو باقی نہیں۔ پھر سب کچھ چلتا رہتا ہے لیکن رسم ہوتی ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ پھر قرآن پڑھا جاتا ہے، رسم ہوتا ہے، قرآن دل کو پھر نہیں بدلتا، اس لیے کہ رسم ادا ہو رہی ہوتی ہے۔ جب رسم ادا ہو رہی ہو تو پھر قرآن دل کو نہیں بدلتا۔ جب قرآن کے طور پہ پڑھا جا رہا ہو پھر یہ دلوں میں رنگ اتارتا ہے اور معرفت کا نور دیتا ہے اور دلوں کے زنگ اتارتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے، ایک عورت مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہے، راستے میں ایک نوجوان رستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے اور راستے میں روزانہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی تیکھی نظروں کے تیر اس عورت کو بے چین کرتے ہیں۔ ایک دن رک گئی اور پوچھا کیا مسئلہ ہے تجھے؟ اس نے کہا کہ میں تمہارا چاہنے والا ہوں اور تمہیں حاصل کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اگر تم بولو تو آسمان سے تارے بھی توڑ لاؤں۔ اس نے کہا مجھے تارے نہیں چاہیے، میری ایک ہی خواہش ہے، اگر تم وہ شرط پوری کر دو تو پھر جو تم کہو گے میں اس کے لیے حاضر ہوں گی۔ اس نے کہا جلدی بولیے، میں ہر آرزو پوری کرنے کے لیے فرہاد بن جاؤں گا، مجنوں بن جاؤں گا۔ اس نے کہا میری لمبی چوڑی شرائط نہیں، ایک ہی شرط ہے، 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھ لو، 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد یہاں میں تیرا انتظار کروں گی۔ اس نے کہا کہ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں چلتی رہی، عمر کی قرات کا سوز دل بدلتا رہا۔ 40 دن کے بعد آخری نماز جب ہوئی تو وہ نوجوان لڑکی راستے میں کھڑی تھی اور یہ نظریں جھکا کے گزرنے لگا
تو اس نے آواز دے کے کہا حسب وعدہ تیرے لیے حاضر ہوں۔ اس نے کہا خیر سے کھڑی رہو۔ عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا ہے۔ تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، اقبال بولا تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، میری آرزو ہے تیری دعا بدل جائے، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے، تیری تمنا ہی تبدیل ہو جائے۔ آرزوؤں تو ساری زندگی پوری نہیں ہوتی، کاش ہے کوئی زندگی کا رخ ہی پھیر دے، کوئی زندگی کی سمت ہی تبدیل کر دے۔ جس کو حاصل کرنے کے لیے دن رات مرے جا رہے ہیں، کاش وہ مقصود ہی نہ رہے، وہ مطلوب ہی نہ رہے، وہ زندگی کا حاصل ہی نہ رہے۔ زندگی کو حقیقت کا نور مل جائے، ہمیں پتہ چل جائے ہم اس دنیا پہ آئے کس لیے تھے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ہماری جو آرزو تبدیل ہو جائے، خواہش تبدیل ہو جائے، پھر دعائیں بھی بدل جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، ان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے، گناہ کرنے کے باوجود بھی یہ کانپ جاتے ہیں، نیکی کرنے کے باوجود بھی یہ کانپ جاتے ہیں، پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے یا کہ نہیں ہوئی۔ آئیے میں اور آپ گناہوں میں لتھڑے ہوئے لوگ ہیں، ہماری تو نیکیاں بھی مشکوک ہیں کہ نیکی ہوئی ہے یا نہیں، قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے ریا کا معاملہ، ہمارے ساتھ جڑا ہے عجب کا معاملہ، تکبر کا معاملہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی بے نیازی سے ڈر الگ تو صاحب، اور دوسری جانب گناہوں پہ گناہ ہماری زندگی کا معمول بنا ہوا ہے۔ یہ راتیں روز روز نہیں ملتی، اس کی رحمت کا باڑا برس رہا ہے، باڑا بٹ رہا ہے، اور رحمتوں کا می برس رہا ہے۔ آئیے اس رات کے جرمٹ میں رسمی توبہ نہیں، اللہ کی حضور سچی توبہ کریں۔ وہ مائل بکرم ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ کوئی مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ وہ بھی معاف فرما دے۔ کوئی آئے تو سے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ ربے منزل ہی نہیں۔ کوئی سوال تو لے کے آئے، جھولی تو لے کے آئے، کوئی خود آ جائے، وہ جھولی بھی دے گا، خیرات بھی دے، اس کی چوکھٹ پہ آ کے مانگے تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ دنیا والوں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا والوں سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے، اس وقت تو صاحب سوئے ہوئے ہوں گے، موڈ اچھا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ سے جب بھی مانگو گے در رحمت کھلا ہوا پاؤ۔ دنیا والوں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے۔ اللہ سے اردو میں مانگو، عربی میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، فارسی میں مانگو، نظم میں مانگو، نثر میں مانگو، رومی کے انداز میں مانگو، جامی کے لہجے میں مانگو، اقبال کے انداز میں مانگو۔ نہیں مانگنے آتا، خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ۔ ساری رات بت کے آگے ہاتھ جوڑے زلیخا معافیاں مانگتی ہے اور فریادیں کرتی ہے، یا صنمی یا صنمی، اے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ پتھر کا بنا ہوا مادو بلا اس کی فریاد کو کیسے سنتا، لیکن اس کا اعتقاد تھا سر شام کھڑی ہو جاتی ہے اور سحر دم ہاتھ جوڑے بت سے فریادیں کرتی ہے، یا صنمی یا صنمی۔ ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا، نیند کا جھٹکا آ گیا، زبان بل کھا گئی اور بولتی ہے، یا سمادی یا سمادی، یا صنمی پکارتے پکارتے یا سمادی پکارنے لگی۔ جب یا سمادی زبان پہ آیا تو اللہ نے کہا، جبریل جلدی جا، یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑتے، اس بچھڑی ہوئی کو یوسف ملا دے۔ یا اللہ تجھے تو نہیں پکار رہی ہے، تو بت کو پکار رہی ہے۔ اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آج جیسے بھی اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا، آج اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہو، اگر میں نے بھی جواب نہ دیا، میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ اس کی فریاد کو پورا کر دے، کوئی آئے تو صحیح، دستے طلب دراز تو کرے، وہ تو مائل بکرم ہے۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب سخی اور کریم ہے، بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے بولے۔ جب وہ مانگتے ہی مجھ سے ہیں
میرے در پہ آئے ہیں تو میں نے بھی نہ دیا تو پھر کس در پہ جائیں گے، کس چوکھٹ پہ جائیں گے؟ تو آؤ اس کی چوکھٹ سے خیرات مانگیں، جھولیاں پھیلا کے اس سے رحمتیں مانگیں، اپنے اعمال کی قبولیت مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہو کے معذرت کریں کہ مالک شیطان کے ہتھے چڑھ گئے، اس کے مکر و فریب کا شکار ہوئے، اس کی تلبیسات کا شکار ہوئے، اور ہم نے اپنی زندگی کی قیمتی سانسیں برباد کر دی۔ ہم شیطان کے ہتھے چڑے رہے، اور تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں کا زندگی بھر کا پیار ایک طرف، اور مالک کی شفقت کی نگاہ ایک طرف، تو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، اے انسان آجا پلٹ کے تیرا رب بڑائی کرنی ہے۔ تو آئیے، اس کی رحمت کا در کھلا ہے، یہ شب نور اپنے دامن میں مغفرتیں، بخششیں، انوار اور روشنیں لیے طلوع ہوئی ہے، اور طلوع غروب آفتاب سے طلوع فجر ثانی تک نور ہی نور ہے۔ اور جب کوئی بندہ ہاتھ پھیلا کے اس کے حضور دعا مانگتا ہے سچے دل سے، ہاتھ منہ پر بعد میں آتے ہیں، قبولیت پہلے ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اس شب کے جھرمٹ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنی خطاؤں کی معافی مانگے۔ ہم نے جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کے حقوق ادا نہیں کیے، اور اس کے حکموں کو توڑا ہے، اور اس کے فرامین کی پرواہ نہیں کی، تو آج اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور گناہوں سے درگزر کرنے کی التجا کریں اس کی چوکھٹ پہ، تو وہ کریم ہے، وہ ہم سب کو معاف کر دے گا، اس سے کوئی بھار نہیں ہمیں معاف کرنے سے، وہ معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، فرمایا وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو گے، اس کے حضور آؤ گے، اس کی دہلیز پہ جھولیاں اور دامن پھیلاؤ گے، تو وہ تمہارے پھیلے ہوئے دامنوں کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ تو سحر کا وقت قریب آ رہا ہے، اور میں اور آپ اللہ کے حضور دعائیں لے کے، التجائیں لے کے، تمنائیں لے کے حاضر ہیں، تا حد نظر لوگوں کا یہ ہجوم اور یہ محبتوں کا عالم، اور اتنے لوگوں کی دعاؤں میں کسی ایک کی دعا بھی قبول ہو گئی تو ہو سکتا ہے اس کے صدقے باقیوں کی بھی دعا قبول ہو جائے۔ میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ ایک فقیر تھا، تو اس کا مزاج یہ تھا کہ جو بھی اس کے ڈیرے پہ آتا اس کو کھلاتا اور اس کی خدمت کرتا، اور یہ فقیر کا مزاج ہوتا ہے۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا نا، اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہووے چلہ، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے گلہ۔ تو یہ فقیر کا مزاج ہوتا ہے کہ لوگ اس کی چوکھٹ پہ آئیں اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ کھلائے، ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ تو وہ درویش تھے، اور جو بھی ان کے پاس آتا اس کی خدمت کرتے، ان کے پاس کبھی رقم نہ ہوتی تو ادھار دے کے لوگوں کی خدمت کرتے، حتیٰ کہ جب ان کا آخری وقت قریب آیا اور حالات ایسے ہو گئے کہ لوگوں کو لگا کہ بابا جی اب رخصت ہونا چاہ رہے ہیں، تو سارے قرض خواہ اکٹھے ہو کے بابا جی کے پاس آ گئے کہ جناب ہمارا قرض ادا کیجیے۔ تو ایک جمگٹا بن گیا، اور بابا جی کو یہ فکر تھی کہ یہ میرے مہمان ہیں، اور میں ان کی خدمت کرنے کے قابل نہیں ہوں، میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ گلی میں پتیسا بیچ رہا تھا، آواز لگائی تو بابا جی نے اشارہ کیا، کہا میرے ان مہمانوں کو کھلا دو۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں سارا دن گلیوں میں گھوم کے جو بیچنا تھا ایک جگہ ہی مجھے گاہک مل گیا۔ اس نے مہمانوں کو سارا کھلا دیا، اور بابا جی سے کہا کہ پیسے، تو بابا جی کہنے لگے بیٹا بیٹھ جاؤ۔ بیٹا بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کہا کہ بابا جی پیسے، تو بابا جی نے کہا یہ سارے پیسے لینے والے بیٹھے، جب ان کو دوں گا تو آپ کو بھی دے دوں گا، آپ بھی بیٹھ جائیے۔ تو وہ یتیم بچہ تھا، اس کی بیوہ ماں نے اس کو تھوڑا سا پتیسا تیار کر کے دیا تھا، وہ روزانہ صبح دیتی تھی، وہ بیچ کے آتا تھا، اس سے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ تو اس نے جب دوسری مرتبہ کہا کہ بابا جی پیسے، تو بابا جی نے کہا بیٹھتے ہو، جب ان کو ملیں گے بیٹے آپ کو بھی دے دیں گے۔ تو اس بچے نے رونا شروع کر دیا کہ میرے گھر کا تو چولہا اتنی سے جلتا ہے، اور میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اللہ اکبر، بچے نے رونا شروع کر دیا، اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا۔ کوئی شخص بابا جی کے لیے نذرانہ لے کے آ گیا، وہ تھیلیاں پیش کی، بابا جی نے بچے کو دیا، جتنے بھی قرض خواہ تھے سب کو دیا، اور شکریہ ادا کیا، کہا جاؤ۔ وہ سارے قرض خواہ بولے ہم صبح کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ نذرانے والا پہلے کیوں نہیں آیا؟ کہا پہلے تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا، ایک رونے والا آیا، سب کا کام بن گیا۔
کسی ایک کے آنسو، اجتماعی دعا کا، اجتماعی توبہ کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کا کام بن جائے۔ یہ تجارت میں اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جب کوئی کسی کو آپ سودا دے نا تو اس میں کوئی خراب چیزیں چلی جائیں تو یا تو وہ سارا قبول کرے یا سارا رد کر دے، تو اللہ جب قبول کرتا ہے اجتماعی طور پہ پھر ساروں کو قبول کر لیتا ہے۔ شعبان المعظم کے مبارک دن بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں انوار اترتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان المعظم میں رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ماہ شعبان میں رمضان المبارک کا شدت سے انتظار کرنا، اس کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے، بلکہ رجب کا چاند طلوع ہوتے ہی یہ دعا مانگا کرتے تھے میرے اور آپ کے آقا و مولا کہ اللہ ہمیں شعبان تک اور پھر رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ اس مہینے کا آنے والے موسم نور کا استقبال کرنا، اس کے شوق میں بے تابیوں کا اظہار کرنا، یہ اللہ جل شانہ کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ شعبان المعظم کے دن گن گن کے گزارے جائیں کہ اتنے دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک میں، اب اتنے دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک میں۔ انسانی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ متعینہ وقت پر تو اس مہینے نے آنا ہی ہے، اور اگر زندگی موجود رہی تو اس کو پا ہی لیں گے، تو اس شدت سے انتظار کرنے کا کیا مطلب؟ یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، چھم چھم رحمتیں برستی ہیں، انوار اترتے ہیں، گناہگاروں کو آتش دوزخ سے نجات بخش دی جاتی ہے۔ تو اس کا استقبال کرنا، اس کے لیے انتظار کرنا، گن گن کے دن گزارنا، لمحے اور ساعتیں بسر کرتے ہوئے بار بار ماہ سیام کا ذکر کرنا، اس مہینے کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، اور اس مہینے کے ساتھ محبت اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ اس لیے اس مہینے کا استقبال کرنا، اس کے لیے تیاری کرنا، اپنے گھر کو صاف کرنا، اس کے لیے اپنی اولاد کے دل میں شوق پیدا کرنا اور ماحول پہلے پیدا کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ جو ہی یہ ماہ جلوہ گر ہو تو روزہ رکھنے کا مزاج پیدا ہو چکا ہو، تلاوت کلام مجید کا مزاج پیدا ہو چکا ہو، دیگر نوافل اور اچھے اعمال بجا لانے کی عادت پڑ چکی ہو۔ تو شعبان میں ہی اس کی تیاری ہوتی ہے، تاکہ رمضان المبارک آتے ہی ہم پوری طرح سے مستعد اور فعال ہو کر کے اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹ لیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ سیام آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت تو اللہ جل شانہ کی کرم نوازیوں کا ایک ایسا خوبصورت منظر ہے کہ آج تک نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے، ایسی خوبصورت بنائی ہے۔ وہاں کی ہوائیں جب چلتی ہیں تو گرد نہیں اڑتا، کستوری اڑتی ہے۔ وہاں دودھ کی، شہد کی، مائے معین، کوثر، سلسبیل کی نہریں بہتی ہیں، موتی زمرد کے محلات بنے ہوئے ہیں۔ وہ خوبصورت محل اور وہ خوبصورت جنت کا ماحول، لیکن اس کے باوجود اس خوبصورت جنت کو، مرصع جنت کو، نظیف ترین بقعۂ رحمت کو 11 ماہ تک رنگ و روغن کیا جاتا ہے،
رمضان المبارک کے استقبال کے لیے، اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان رکھا گیا ہے، جو صرف روزہ داروں کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے۔ روزہ دار اس دروازے سے گزر کے جنت جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک کو کیا عزت دی ہے، کیا پروٹوکول دیا ہے، کیا تکریم بخشی ہے کہ نبیوں کا امام، امام المرسلین، خاتم الانبیاء، محبوب خدا اس مہینے کے لیے منتظر رہتے کہ یہ مہینہ آنے والا ہے، یہ مہینہ آنے والا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو حضور نے ایک خطبہ ارشاد کیا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ شعبان کا آخری جمعہ تھا، یا ہو سکتا ہے کہ آخری جمعہ 29 شعبان کو ہی ہو۔ تو رمضان المبارک سے قبل حضور نے یہ خطبہ ارشاد کیا، جو مختلف کتب احادیث میں موجود ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم، اللہ نے تمہارے اوپر ایک بہت پاکیزہ، پر نور، عالی مرتبت مہینہ سایہ فگن کر دیا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریدہ و قیام لیلۃ تطوع، اس مہینے کے دن کے روزے فرض قرار دیے گئے اور راتوں کا قیام نفل بنایا گیا۔ تراویح کی صورت کے اندر راتوں کے قیام کا ماحول پیدا ہوتا ہے، صلاۃ اللیل پڑھی جاتی ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ یہ اس مہینے کی شانیں ہیں، یہ اس مہینے کی رونقیں ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے خاص کرم نوازیاں عطا کی ہیں اہل ایمان کو۔ وَمَن تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سَوَاهُ، ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر اس مہینے میں کر دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سَوَاهُ، اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ اس قدر نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ان کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے اس مہینے میں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ہونے کے باوجود بھی انسان تناول نہیں کرتا، ٹھنڈا میٹھا مشروب میسر ہے اور زبان کانٹا بن گئی، حلق خشک ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارنے کا روادار نہیں ہوتا۔ وضو کرتے بھی احتیاط کرتا ہے، کوئی قطرہ آب حلق سے نیچے نہ ٹپک جائے۔ تو یہ صبر سکھاتا ہے، جب ہو بھی تو انسان اس سے گریز کرے، تو جب ہوگا نہیں تو پھر انسان صبر کا عادی بن جاتا ہے، تو یہ صبر کی عادت ڈالتا ہے۔ یہ شہر الصبر ہے۔ پھر فرمایا والصبر ثوابہ الجنہ، اور سنو، صبر کا ثواب جنت ہے۔ جو شخص صابر ہوتا ہے اس کا صلہ جنت کی صورت میں عطا کیا جائے گا۔ وشہر المواسات، اور یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، باہمی پیار کا مہینہ ہے، الفتیں بانٹنے کا مہینہ ہے، نرم دلی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے احساس کا مہینہ ہے۔ جب کوئی شخص بھوک اور پیاس کاٹتا ہے تو اس کو پھر محسوس ہوتا ہے، بالخصوص عمرا، کہ بھوک کیا بلا ہوتی ہے، اور جو نان شبینہ کو ترستے ہیں اور جنہیں کھانا میسر نہیں آتا ان کی زندگیاں کتنی تلخ ہوتی ہیں۔ تو بھوک اور پیاس احساس پیدا کرتی ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے محروم ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک قسم کا رحم دلی کا مہینہ ہے، پیار بانٹنے کا مہینہ ہے، یہ الفتیں تقسیم کرنے کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزہ کھانا بچانے کے لیے یہ اخراجات
کم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کا رزق اور بڑھ جاتا ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں کھانے کو ان لوگوں کو بھی نصیب ہو جاتی ہیں عام دنوں میں جو ان کا مقصود نہیں ہوتی۔ دسترخوان لگتے ہیں، افطاریاں ہوتی ہیں، سحری کے لمحات ہوتے ہیں، کوئی کسی کو ویسے کھانا کھلائے تو اس دسترخوان پہ کھانے کے لیے آنا اس کا اور رنگ ہوتا ہے۔ لیکن افطار کا دسترخوان جب بچھتا ہے اور لوگ جب اس کے اوپر آتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو دسترخوان پہ پڑی ہوتی ہیں ان کو اٹھاتے ہیں، کام و دہن کی تسکین کا سامان کرتے ہیں، عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی اور طرح طرح کی نعمتیں کھانا بھی دستیاب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک مہینہ ہے مواسات کا، اس میں رزق بڑھ جاتا ہے، غرباء تک بھی اللہ کی نعمتیں وہ پہنچتی ہیں جو عام دنوں میں ان کو میسر نہیں ہوتی، اور امراء بھی نعمتوں کا لطف لیتے ہیں، نعمتوں کا مزہ انہیں آتا ہے، اس لیے کہ بھوک کاٹنے کے بعد جب ان کو نعمت میسر آتی ہے تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے۔ جو شخص ہر وقت سیراب رہتا ہے تو اس کو کیا پتا کہ شدید بھوک کے بعد کھانے کا لطف کیا ہوتا ہے۔ سخت پیاس کے بعد میٹھا اور ٹھنڈا مشروب جب رگوں کو تر کرتے ہوئے معدے تک پہنچتا ہے تو اس کی تراوت، اس کی ٹھنڈک، اس کی لذت، اس کا کیف و سرور، اس کی عذوبت کس طرح راحت بخشتی ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، للصائم فرحتان، فرحتن عند فطرہ و فرحتن عند لقاء ربہ۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، وہ لمحے مسرتوں کے ہوتے ہیں، ایک روحانی احساس ہوتا ہے، اتنا لمبا دن، اتنا سخت دن، گرمی کی شدت، مالک تیرا شکر ہے لمحہ اختتام پہنچا اور یہ اتنا لمبا دن تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بسر ہو گیا۔ ایک تو روزہ کھولتے ہوئے وہ ایک سرشاری ہوتی ہے، وہ ایک لذت ہوتی ہے، روحانی تسکین ہوتی ہے۔ آج کل وہ افطار کے دسترخوان لگتے ہیں تو جس طرح ہمارے سارے معاملات جو ہیں وہ ملوث ہو گئے ہیں ریا سے، تصنع سے، اس طرح افطار بھی ایک فیشن کے طور پہ فروغ پا رہی ہے۔ تو اس میں امراء کو اور شخصیات کو بلایا جاتا ہے اور ایسے لوگ کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں جن کا روزہ بھی نہیں ہوتا، تو پھر ظاہر ہے رسمن تو اتنی دیر تک وہ کچھ نہیں اٹھا سکتے جب تک اذان کی آواز نہیں آتی، افطار کے لمحے نہیں آتے۔ تو اس وقت جو روزہ دار ہوتا ہے جب وہ مشروب لے رہا ہوتا ہے، جب وہ کوئی لقمہ اتار رہا ہوتا ہے، تو اس کی جو فرحت ہوتی ہے، اور جس نے روزہ نہیں رکھا اور وہ بھی افطار کے دسترخوان پہ بیٹھا ہے، تو کیا اس کو کوئی روحانی حظ، کوئی سرور، افطار کے لمحوں کا کوئی لطف مل سکتا ہے؟ وہ بیچارہ کتنا بے چین ہوتا ہوگا کہ یہ شخص ہے، کمزور ہے، سارا دن مزدوری کر کے آیا ہے اور اس کا بھی تو سارا دن گزر گیا بھوک اور پیاس سے، اور میں صحت مند ہوں اور سارا دن ٹھنڈے ماحول میں رہا ہوں اور مجھے توفیق نہیں ملی، تو وہ گھونٹ کتنے مشکل اس کے لیے ہوتے ہوں گے۔ اور روزہ دار کے لیے کس قدر وہ آسودہ بخش لمحے ہوتے ہیں کہ جب اس کو یہ مسرت ہو رہی ہوتی ہے کہ مالک تیرا شکر، گرم موسم، زباں کانٹا، حلق خشک، اور تو نے تکمیل تک لمحے پہنچائے اور میرا دن خیریت سے گزر گیا، تو وہ اس کے لیے ایک خوشی کا لمحہ، روحانی مسرت کی کیفیت۔ اور دوسری کہ جب وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب، سارے دن کی سوکھی ہوئی زبان اور خشک حلق، اور انسان کی جو ہے وہ رگیں بھی، انتڑیاں بھی خشک ہو چکی ہوتی ہیں، تو ٹھنڈا اور میٹھا مشروب جب انسان کے معدے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، زبان بولے نہ بولے، ایک ایک رواں اللہ کی حمد بول رہا ہوتا ہے، اور تشکر انسان کے رگو ریشہ سے ادا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی کیفیت، اس کی سرشاریاں، اس کی لذتیں وہ دیکھنے کی ہوتی ہیں۔ تو کہا للصائم فرحتان، روزے دار کو تو ایک فرحت اس وقت ملتی ہے عند فطر ہی، جب وہ روزہ کھولتا ہے، روحانی فرحت بھی، جسمانی فرحت بھی، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری فرحت اور دوسری خوشی اسے تب ملے گی
جب اس روزے کے صلے میں اللہ تعالیٰ اپنے رخ انور سے پردہ اٹھا دے گا اور روزہ دار کو اپنے دیدار کی دولت عطا کرے تو وہ پھر منظر دیکھنے والا ہوگا، روزہ دار کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اصل افطار تو وہ ہوگی نا، اللہ اکبر، اصل تو شربت دیدار ملے گا جو روح کی پیاس بجھا دے گا، جو من کی بھوک مٹا دے گا۔ تو کہا للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی وہ ہے جب اس کے جسم کی پیاس بجھتی ہے، اور ایک خوشی تب ملے گی جب روح کی بھوک مٹے گی، جب من کی پیاس بجھے گی، اور پھر وہ سرشاریوں کے عالم میں دیکھتا ہی چلا جائے گا، اور وہ سیراب ہی نہیں ہو پائے گا کہ میں ان دو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کاش کے لوں لوں دے مڈ لک لک چشمہ، ایک کھولا تے ایک کجا ہوں۔ وہ اس آرزو میں ہوگا کہ میرا رواں رواں آنکھ بن جائے اور میں اس دیدار سے فیضیاب ہوتا چلا جاؤں۔ تو وہ کیا لمحے ہوں گے، وہ کیا گھڑیاں ہوں گی، وہ کیا ساعتیں ہوں گی، کوئی لفظ نہیں ہے جن لفظوں میں ان حقیقتوں کو بیان کیا جا سکے، اس لیے کہ وہ منظر ہی وراء الورا ہوگا۔ تو روزہ دار کو فرحت ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے۔ فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ، جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کروایا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ایک تو خود روزہ رکھا، اور دوسری سعادت یہ ہے کہ ماہ سیام میں روزہ دار کا روزہ افطار کروایا۔ آپ شریعت بیضاء کو بنظر عمیق مطالعہ کر کے دیکھیں، ماہ سیام میں بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ روزہ افطار کرواؤ۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے روزہ افطار کر لینا یہ بھی سعادت مندی ہے، روزہ نصیب ہو جائے، لیکن اس بات پہ بہت زور دیا گیا ہے ماہ سیام میں کہ ایک ماحول پیدا ہو، لوگوں کو افطار کروائیں تاکہ تمام لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پہنچیں اور لوگوں تک جو ہے وہ رمضان المبارک کی برکتیں پہنچے۔ تو ارشاد فرمایا وَمَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا، جس نے روزے دار کا روزہ افطار کروایا، کانا مغفرۃ لذنوبہ، تو وہ افطار کروانے والوں کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ افطاری گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے گی۔ وَعِتْقَ رَقْبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور آتش دوزخ سے گردن کی آزادی کا مجدہ جاں فضا بن جائے گا یہ امر کہ اس نے کسی کا روزہ افطار کروایا۔ وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور روزہ افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے جتنا اجر ہی دیا جائے گا، لیکن روزہ رکھنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں واقع ہوگی۔ جتنا اس نے سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹ کر کے تکلیف اٹھا کر کے روزہ رکھا، جس نے شام کو اس کو افطار کر دیا اتنا ہی ثواب اس کو عطا کر دیا جائے گا، اس کا اجر کم کیے بغیر۔ اللہ اکبر، یہ امت کے لیے اللہ نے کیا پیکج دیا ہے، کیا کرم نوازیاں ہیں اس امت کے لیے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ایک شخص صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک قیراط دیا جاتا ہے، اور ایک شخص ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو بھی ایک قیراط دیا جاتا ہے، اور ایک عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 قیراط دیے جاتے ہیں۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے۔ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ ہمارا اجر کیوں تھوڑا ہے، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا تمہارا تھوڑا نہیں، ہمارا زیادہ ہے۔ آج کل اگر 1000 روپیہ مزدوری چلتی ہو مزدور کی، تو کوئی شخص صبح سے شام تک ایک شخص سے مزدوری کروائے اور 1000 روپیہ دے دے، اور دوپہر کو اڈے سے جا کے ایک مزدور اور لے آئے اور شام کو اس کو بھی 1000 روپیہ دے آئے، اور ایک شخص کو عصر کے وقت لائے اس کو 2000 روپیہ دے دے، تو 1000 والا کہے کہ میرے سے زیادتی ہوئی ہے، تو اس سے زیادتی تو نہیں ہوئی، اسے تو پوری مزدوری دی گئی ہے، اب اس پہ مہربانی ہوئی ہے، اس پہ رحمت ہوئی ہے۔ تو کہا یہود اور نصارہ کی یہ مثال ہے، ایک صبح سے ظہر تک مزدوری کرے
اس کو 1 کی رات، ایک ظہر سے عصر تک مزدوری کرے اس کو بھی 1 کی رات، اور تیسرا بہت تھوڑا وقت عصر سے مغرب تک مزدوری کرے اس کو 2 کی رات۔ کہا یہ امت محمدیہ اللہ صاحب الصلوات کو دیا گیا نور ہے۔ تو ایک شخص نے سویر سے لے کر شام تک روزہ رکھا، بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، سخت شدت کی گرمی سہی، اور ایک شخص نے شام کے وقت اس کو روزہ افطار کروا دیا۔ اور سنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جب حضور نے فرمایا کہ اس کو پورا اجر ملے گا پہلے کے اجر کو کم کیے بغیر، تو صحابہ کا تو دل تڑپنے لگا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ زمانہ ایسی معاشی خوشحالیوں کا نہیں تھا، لوگوں کے پاس تو نان شبینہ بھی میسر نہیں ہوتا تھا۔ تو صحابہ نے جو سوال کیا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیسا کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے تو ہر بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو